بالخصوص مانیان مرحومین دی ارواح تک پہنچا، درجات بلند فرما، شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما، پارا کنار دے شیعہ دی حفاظت فرما، فلسطین دے مظلومین دی مدد فرما، کہ پاکستان نو دوام و سالمیت عطا فرما، میرا اللہ سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، بقیت اللہ العظم وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما، قبولیت واسطے صلوات بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ لوگ کیا امداد فرماؤ جی، ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ حاضرین مجلس احباب اہل بیت، بہت قابل احترام سادات الزام میرے سنی شیعہ صاحبان، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، کوشش کر رہا ہے کہ میرا مریض جلدی ٹھیک ہو گئے، نبضہ چیک کر کے، لیبارٹری رپورٹاں لے کے، بلڈ ٹیسٹ لے کے، اپنے مریض دی مرض دے مطابق حکیم نسخہ لکھ دے، اس نسخے دے دو حصے نے، کچھ دوائی کچھ پرہیز۔ حکمت کیا ہے؟ مہربانی، دوائی کس واسطے، پرہیز کس واسطے؟ جیڑی چیز دی کمی ہے انسان دے جسم وچ دوائی نال پوری کر دینی، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال۔ مثلا شوگر دے مریض دا کے علاج ہے، انسولین بننی ختم ہو گئی۔ اللہ نے قدرتی طور پہ انسان دی پنڈلیاں جس طرح موو کر دینے، بندے واک کر دینے، پیدا کر دینے، انسولین پیدا ہو۔ شوگر دے مریض دی انسولین پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ انسولین انجیکشنل دے دیو، پرہیز کر کے شوگر لیول ڈاؤن کر دو، مریض ٹھیک ہو جائے۔ دوائی، پرہیز، جیڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال پوری کر دو، جیڑی چیز دی جسم میں زیادتی ہے پرہیز نال۔ جلدی توجہ کرو گے بھی جلدی بات شروع کرو۔ جس طرح حکیم چاہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہوئے، 70 ماہوں تو زیادہ پیار کرنا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، تو اللہ اپنے بندے دی تندرستی اور سلامتی واسطے، اپنے انسان دی بقا اور تندرستی واسطے پہلے دن ایک نسخہ لکھے ہے، جس نسخے کا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام کسی مخصوص فرقے دی سلامتی نہیں، کسی مخصوص مذہب واسطے نہیں، انسانیت دی بقا دا نام ہے دین اسلام۔ اس نو سکھ استعمال کرے تاں شفائے، یہودی استعمال کرے تاں شفائے، سنی استعمال کرے تاں شفائے، شیعہ استعمال کرے تاں شفائے۔ وہ دین اسلام انسانیت دی بقا۔ بالخصوص میرے لئے سنت بھائی توجہ، ہر ڈاکٹر ہر مریض واسطے علیحدہ نسخہ لکھے گا، ایدہ مزاج ہو رہے، ایدہ ہو رہے، نسخہ بدلے گا۔ کتنا بڑا حکیم ہے اللہ۔
پہلے دن ایک کوئی نسخہ لکھے دین اسلام قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے مزاج بدلن گے اللہ دا نسخہ نہیں بدلے گا اللہ دا نسخہ ہی کی رہے گا بہت شکر اس نسخہ کیمیا دا نام ہے دین اسلام اس دین اسلام دے بھی دو حصے نے کچھ دعائی کچھ پرہیز جس طرح حکیم نسخہ لکھے ہے دعائی پرہیز اللہ دے نسخے دے بھی دو حصے نے دین اسلام دعائی پرہیز جڑیاں چیزاں انسان واسطے فائدہ مند نے اللہ دعائی دے ضمن وچ حلال لکھ دیتی ہیں جڑیاں چیزاں انسانیت واسطے نقصان دینے اللہ پرہیز دے ضمن وچ حرام لکھ حلال حرام دعائی پرہیز جس طرح مریض نو ڈاکٹر پرہیز دستا ہے اللہ ہر وہ چیز انسان تے حرام کیتی ہے جدا انسان نو نقصان آئے ہر وہ چیز دین اسلام وچ حلال لکھی ہے جس دا انسان نو فائدہ آئے میری آواز ٹھیک پہنچ رہی جناب شور نہیں چاہیے بہت توجہ چاہیے داد تو زیادہ توجہ دیو گے میں مطمئن ہو جاؤں چونکہ لمحہ لمحہ قیمتی اغیار نکات زیادہ نے سڑیاں مجلساں آنے اور جا رہی ہیں میں پھر دعوت فکر دے رہا میرے اہل سنت پڑھے لکھے صاحبان بہت زیادہ توجہ کرنا دین اچ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں ہے ایک باری پھر توجہ فرماؤ میرا بنیادی جملہ جدو تو میں تقریر کرنا چاہوں اللہ ہر وہ چیز دین اچ انسان تے حلال لکھی ہے جس دا انسان نو فائدہ ہے ہر وہ چیز دین اسلام اچ حرام لکھ دیتی گئی ہے جس دا انسان نو نقصان یعنی انسان دے مزاج نو انسان دی بقا نو انسان دے باڈی سٹرکچر نو سامنے رکھ کے اللہ نے چیزاں حلال اور حرام لکھی حلال ہے تو یقیناً فائدہ مند ہے حرام ہے تو یقیناً نقصان دے میں مثال دینا جناب نے بار تک بندے بیٹھے نے میرا خطاب توڑے نالے مستفیض ہو بھی ہوں گے دو جانور نے احالیان شجاعت پور بالخصوص میرے لئے سنت بھائی دو جانور نے ایک بکرہ ایک خنزیر ہے جیڑا قد بکرے دے اتنی خنزیر دے جس اللہ بکرہ خلق کیتا ہے اسے خنزیر خلق کیتا ہے جس ایریچ بکرہ پل بڑھ کے جوان ہویا ہے اس ایریچ خنزیر پل بڑھ کے جوان ہویا ہے جیڑی رنگت بکری دی ہے وہی خنزیر دی جتنا گوشت بکری چ اتنا خنزیر ہی میرا سوال ہے اپنے اہل سنت بھائیاں تے ایک جانور حلال کیوں ہے ایک جانور حرام کیوں بہت شکریہ بکرہ حلال ہے کیوں فضیلت کی خنزیر حرام ہے وہ تو قصور کی ہے بھائی خنزیر قد دی وجہ تو حرام ہے رنگت دی وجہ تو چپایا ہے وہ بھی چپایا ہے میرا اللہ دووے ایکو جے جانور نے دوان دا خالق تمہیں فرمائے میں ہی ہیں ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں ہے تے فرمائے تم مٹھائی کیوں چھٹی ہے یہ شوگر ہو گئے شوگر کی ہے یہ کوئی بیماری ہے میں نہیں پتا تین کس دس ہے جی میرے ڈاکٹر کون ہی میرے تو چوکھا سے آنا ہویا کہ یہ مالک فیل ہو رہا ہے ویکنس کوئی نہ بے چینی جی میری لتاں تو مالک پیاس بڑی لگ دی تو میں ڈاکٹر کو گیا تو اسے کہتے ہیں شوگر ہو گئی پھر اس میرے کے دو آپشن رکھے ہیں مرنا ہی یا بچنا ہی میں کہا میں تے بچنا ہے اسے کہا پھر آئی دے بعد مٹھیاں چیزیں چھوڑ دی پھر کیا چھوڑے مالک مٹھائی چھوڑ دیتی چائے پھکی جلیبی بیکھنا شیشے چ لگی دل کردہ ہے کھا نہیں سکتا فرمائے جڑی مٹھائی چھڑی یا اے میں دین اچ حلال لکھی ہے یا حرام مالک تو سی تے حلال لکھی ہے فرمائے میری حلال مٹھائی کیوں چھڑی یا جی ڈاکٹر دے آکھے لگ کے فرمایا اینا گلنا تے میں دکھ لگ دے تیرے تے اوہ جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لگ کے حلال مٹھائی چھڑی یا میرے آکھے لگ کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑی اللہ تیرے ہاتھ سلام مہربانی بھائی یا
بہت شکریہ بہت شکریہ. فرمایا میرا بندہ میں دسنا ڈاکٹر نے لیبارٹی کیتی ہے تنہوں پتہ لگے نو شوگر ہے میٹھی چیز نقصان دے. میں لیبارٹیاں دا محتاج نہیں, میں تیری نبضاں دا محتاج نہیں, میں تیرا خالق ہاں, میں میکر ہاں تیرا. میں نے پتہ ہے جیڑی چیز تیرے واسطے فائدہ مند ہے جیڑی نقصان دے. تو قد ویکھے نا جانوراں دے, بکرا خنزیر ویٹ ایک جیسے, قد چوپائے ایک جیسے. اگلی گل دا تین پتہ کوئی نہیں. ایک جانور دا گوشت تین فائدہ دیندے میں حلال لکھ دیتا ہے, ایک جانور دا گوشت تین نقصان دیندے میں حرام لکھ دیتا ہے. مالک دووے جانور میں کیا فرق ہے؟ فرمائے میرا بندہ بکرے دا گوشت کھائیں گا جس سمیں توانائی آئے گی, خنزیر دا گوشت کھائیں گا جس سمیں بے حیائی آئے گی. ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ. پلیز ایسیاں باتوں سنو ممبر کو. میسج آئے مجلس چار دیواری دے اندر مک جائے, مجلس نہیں, مجلس کل تیرے ڈیرے پہنچے, تیری دکان تے پہنچے, تیرے گھر پہنچے, کل تیرے ڈیرے تے بحث ہوئے, کل سٹوڈنٹ بحث کرن, پھر مجلس مجلس تیری کل محفل پہنچے. ایتھے مک گئی ہے کوئی مجلس نہیں. مجلس فکر ہے, حسین شعور ہے, حسین سنس ہے. بہت قیمتی ہے تیرا وقت. تو میرے حسین دا مہمان ہے, لمحہ ضائع نہ ہو. کیوں خنزیر حرام ہے؟ قد دی وجہ تو نہیں, رنگت دی وجہ تو نہیں, وزن دی وجہ تو نہیں, انسان تے اثرات دی وجہ. جس جانور دا گوشت انسان واسطے انرجیٹک ہے, طاقت دیندے حلال ہے. جس جانور دا گوشت انسانوں بے حیائی دیندے حرام. خنزیر کیوں اسلام میں حرام ہے؟ ادھا گوشت کھا کے بے حیائیاں تے دل کر دا. تسی یورپ ہی جاؤ, بے حیائی کیوں زیادہ ہے؟ اتھے خنزیر دا گوشت کھایا جاندہ ہے. ہون پتہ لگے آمنہ دلال کیوں فرمائے جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین حیا ہے. جیڑی چیز تین بے حیائی کیوں بھارے وہ حرام. اسلام نے خنزیر کیوں حرام کیتے ہیں؟ وہ دا گوشت کھا کے تیرا بے حیائیاں برائیاں تے دل کرے گا, لہذا حرام. بکرے دا گوشت کیوں حلال ہے؟ انرجیٹک ہے, توانائی دے گا, فرمائے کھا لے. فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ حلال حلال کیوں ہے, حرام حرام. انسان دی بقا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک رہے. جیڑی چاہے توانائی دین دی حلال ہے, جیڑی چاہے بے حیائی دین دی حرام. ادھا مطلب ہے اللہ تن ٹھیک رکھنا چاہتا ہے. میں ایک مثال اور دینا. نوجوان ینگ سٹوڈنٹ زیادہ توجہ. دو گلاس نے شیشے دے ٹیبل تے پہ نے, دوئیں شربت ہے. کوانٹیٹی کی جتنی ہے, رنگت کی جتنی, مقدار کی جتنی, ویکھنے چیز ایسے شربت نے. ایک گلاس روح افزا دا شربت ہے, ایک گلاس شراب دا شربت ہے. ایک شربت حلال کیوں ہے, ایک شربت حرام کیوں ہے؟ روح افزا حلال ہے, کیوں حلال ہے؟ شراب حرام ہے بھئی کیوں؟ رنگت دی وجہ تو حرام ہے, سمیل دی وجہ تو, مقدار دی وجہ تو, انسان تے اثرات دی وجہ تو. جیڑا شربت انسان نو فائدہ دے رہے حلال, جیڑا شربت انسان نو نقصان دے رہے حرام. روح افزا حلال ہے کیوں؟ ذہن و سکون دیندہ, توانے دیندہ, پی لے. شراب کیوں حرام ہے؟ شراب پین دے بعد بندہ سینس لیس ہوندہ ہے, بے شعورہ ہو جاندہ ہے, عقل تے پردہ پہ جاندہ ہے, انہ ہو جاندہ ہے, پی کے پتہ نہیں لگتا مائے بہن یا دیا. میں جملہ آکھنا چاہنا میں, جتنا خوبصورت ماحول ہے گل دا ذاکران داد گل دی چاہیے. اگر گل میری تیرے سینے تے لگے پھر نہیں بولیں گا, پھر شادی خطابت دا قتل ہو جائے گا. شراب کیوں حرام ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ برے نے, انسان نو سینسلیس کرتا ہے. شراب پین دے بعد مقدس رشتیاں دی پہچان مک جاندی ہے. شجاعت پورا لیا ہون پتہ لگئی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا بولو آخر تک سارے بولو حیدری. مہربانی مہربانی. بھئی شراب کیوں حرام ہے؟ شراب پین دے بعد ادھے سائیڈ ایفیکٹ کی نے, بندہ بے وقوف پاگل ہو جاندہ ہے, پتہ نہیں لگتا ماں بہن تھی. جیڑا فنکشن شراب دا اے فنکشن یزید ہے.
یزید کی ادائی پھپھی بنے دا نکاح جائز بہن برا دا نکاح جائز ہون پتہ لگی جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کرے شراب ہوئے یزید ہوئے دووے حرام ہے ساڑی نفرت یزید دے قد دی وجہ تو نہیں اس دے نا تو نفرت نہیں اس دے کردار تو نفرت جیڑا فنکشن شراب دا ہے وہی فنکشن یزید ہے جس طرح دین اسلام میں شراب حرام ہے اسی طریقے نال یزید بھی حرام ہے میں جناب دے سامنے ایک بنیاد رکھیے جڑی میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں حلال حلال کیوں ہے حرام بکرا حلال ہے توانائی دیندہ ہے خنزیر حرام ہے بے حیائی دیندہ ہے روح افزا حلال ہے ذہن و سکون دیندہ ہے شراب حرام ہے ذہن و معاف کر دیندہ ہے یہ مطلب ہے انسان تے اثرات اچھے نے تو چیز حلال انسان تے اثرات برے نے تو چیز میں پڑھنا کی چاہتا میں پڑھنا چاہنا کہ 1400 سال ہی میرے مذہب میری فقہ تے سب تو جڑا زیادہ اعتراض ہوئے ماتم دو ماتم نے ٹھیک ماتم گناہ ہے ماتم حرام ہے میرے سنی بھائی اسی ایک کا یار اسی ماتم چھوڑ دیں گے اسی کٹھیاں رہنا ہے ایک دونوں ریلیشن نے شادیاں نے بیٹی بیٹے رشتے کیتے نے ایک محلہ ہے گلی محلہ ایک روز منہ متھے لگنا ہے لڑائی نہ کریے اگر ماتم گناہ ہے حرام ہے بدعت اسی چھوڑ دینے لیکن سننا سختی نہ کرو جڑا گڑ کھا کے مرے اس نو زہر نہیں دے اگر جناب دے نزدیک ماتم منے اسی چھوڑ دینے سن سمجھا لو یار سختی نہ کرو ڈانگ نہ مارو فیر نہ مارو بم بلاس نہ کرو شیعہ دی میں تین کمزوری دساں شیعہ سختی نو نہیں منے گا بم بلاس کیتے شیعہ نہیں منے شیعہ دی کمزوری دلیل کوئی شے منوانی ہے دلیل نال کوئی شے چھوڑوانی ہے دلیل نال ماتم چھوڑانے دلیل نال آج چھوڑ دینے تم پیانے ماتم حرام ہے چھوڑ دینے حرام حلال دا فلسفہ کیے جیڑی شے انسانیت واسطے فائدہ مند ہے وہ حلال ہے جیڑی چیز انسانیت انہوں نقصان دیں دیئے میں کھپ رہے ہیں یار میرا من ضائع نہ ہو جس طرح پروفیسر کھپ دے اپنے سٹوڈنٹس نال نہ سمجھیں دے پھر تکلیف ہوں دے میں پھر کہہ رہے ہیں داد نہ دیو توجہ میں دیو دین اسلام اچ میرا اہل سنت سٹوڈنٹ بھائی جیڑی چیز حرام ہے کیوں حرام ہے انسان واسطے نقصان دیتا حرام ہر وہ چیز اللہ حلال کی تھی جیڑی انسان کو فائدہ دیں دی تو پیانے ماتم حرام ہے ماتم اسی چھوڑ دینے ہیں سن دس ماتم دا انسان کو نقصان کی مہربانی 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 ماتم دا نقصان دس یار خنزیر قد دی وجہ تو حرام نہیں انسان تے برے اثرات تو حرام شراب سمیل دی وجہ تو حرام نہیں انسان تے سائیڈ ایفیکٹ اچھے نہیں تھا تو پیانے ماتم حرام ہے اے ماتم ہے یا حسین اے تو ہاتھ اے تھے آ رہے حرام کی ہے پھر ماتم تے بحث نہ کر ماتم دے بعد ان ماتمی تے اثر ویک اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی تے نیگیٹیو اثرات میں برے اثرات میں ماتم حرام مثال دے طور تے ماتم کرن دے بعد ماتمی بندے قتل کر دے پھر ماتم حرام ہے ماتم کرن دے بعد ماتمی ڈکیٹی کر دے ایسا چور ڈکیٹ پڑے ہے کون ہے تو جی میں بینک او کیوں لٹی جی میں ماتم کیتا سو فار ایگزامپل یعنی اگر ماتمی ماتم کرن دے بعد دل کر دے میں ڈکیٹی کرا پھر ماتم حرام ہے اثرات برے ماتمی ماتم کرن دے بعد چار دیواری پھلانگ دے پھر حرام ہے سائیڈ ایفیکٹ دس نا ماتم دے خنزیر حرام ہے میں سائیڈ ایفیکٹ دسے نہیں شراب حرام ہے میں سائیڈ ایفیکٹ دسے نہیں ماتم حرام ہے سائیڈ ایفیکٹ دس کوئی بندہ میرا جملہ سمجھے گا ہر جملہ ہر بندے واسطے نہیں فار ایگزامپل اسی شجاعت پور ماتم نہیں کرن دینا کیوں جی یہ ماتمی جدن دے ماتم کرن لگے نے ساڑھے علاقے جو بارشیں ہی موک گئیاں نے مثال دے طور پہ اگر ساڑھے ماتم نال کوئی موسمیاتی تبدیلی ہے اسی چھوڑ دینے
جی خیری میری منجی دیاں فصلہ ہوں دیاں سانے جدن دے پٹن لگے نے ساڑیاں منجیاں دیاں فصلہ ہو گئی کو غلے دا نقصان ہے اسی چھوڑ دیں اسی ماتم کر دے لیں گے جناب دا لینڈر پھٹ گیا اسی ماتم چھوڑ دیں گلیاں پٹی گئیاں نے نقصان داسنا میں ممبر تے کھلو کیا کریا ملا ماتم چھڑانا ہی ماتم دے نقصان دس تو نقصان نہیں دسیں گا پھر میں فائدے دساں گا تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت اللہ زندگی طرح مہربانی بولو حیدریہ یہ ممبر دلیل دے بھائی ملا تیری سینہ زوری دا نام دین نہیں قانون مصطفیٰ ہے دین حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں آج سائنس توڑے کو پوچھے خنزیر کیوں حرام ہے کی جواب دے گے وہ برے اثرات نے بھائی شراب لیکوڈ ہے روح افزاوی لیکوڈ ہے حرام کیوں ہے وہ پین دے بعد نیگیٹیو اثرات ہے تو پہنے ماتم حرام ہے یہ نیگیٹیو اثرات دا اسی ماتم چھوڑ دینے تسی ویکھیا ہوئے گا ماتمی ماتم کرن دے بعد سجدہ کر دا میرا سنی بھائی تسی ویکھیا ہوئے گا ماتم ختم ہے اوتھے ہی سجدے پہ اس سجدہ اس کی دا کیتا ہے اللہ دا یہ مطلب ہے ماتم سجدے دے قریب کر دا ہے آئے آئے مہربانی مہربانی ماتم دا نتیجہ ویکھنا ماتم دے اثرات ویکھ ماتمی کو پوچھو ہاں بھئی کتنا ماتم گھنٹہ کیتا ہے تیرے اندر فیلنگ کی او دی اکھاں چاسوں ہوں گے یار نے واسے رسول حسین دا ماتم کیتا ہے بادشاہ زادی راضی ہو جائے میں ماتم کیتا میں اتنی داد چاہنا جتنی میری بندی ہوئے قتل نہ کرنا میری خطابت دا ملا ماتم تے بیس نہ کر ماتم دا نتیجہ ویکھ ماتم دے اثرات ویکھ جے ماتم دا نتیجہ حسین دی نفرت ہے پھر ماتم حرام ہے تے جے ماتم دا نتیجہ محبت حسین ہے لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے اسی ماتم چھوڑ دیں لکھ حسین نال محبت ہے اچھا بولو سارے اگلے پچھلے مل کے حیدریہ ماتم دے اثرات ویکھی اگر ماتم دا نتیجہ محبت حسین ہے لکھے کوئی مولوی حسین نال محبت حرام ہے تیرا کلمہ ہی ٹھیک نہ رہے کیوں حسین نال پہلا محبت کرنے والا خود مصطفیٰ ہے کیوں کالے پتھر میں سی چمنے حجر اسود میں بوسے کیوں دیں دے 10 لکھ لا کے تے چمیا پتھر ہی آنا تے بت پرستی تے ساڑھے دینی حرام ہے کالے پتھر کیوں چم ہر حاجی دا دل ہوندہ کدی ایک بوسا اللہ وجہ اسی شرطیاں دے متویاں دے ٹھڈے کھا کے بھی چمن نو تیار کسے طریقے من 10 پتھر نو چمنا کیوں ایک کوئی جواب ہے 73 فرقے کولے جی آمنہ دے لال ساڑھے نبی پاک ایک بار انہوں چمیا سی ڈب کے مر جا ملا جس کالے پتھر نو مصطفیٰ زندگی چ ایک بوسا دے 73 فرقہ چمن واسطے مردے پھر دے ہو جنہوں ساری زندگی مونڈیاں تے جا کے آکے حسین و ملی بہت شکریہ بہت شکریہ ماتم تے مہربانی یار بہت شکر ماتم تے بحث نہ کر ماتم دے اثرات تے بحث کر خنزیر تے بحث نہ کر خنزیر دے گوشت دے اثرات تے بحث کر ماتم یا حسین ہاتھ میرے سینہ میرے حرام کی ہے اگر پھر عجیب اتفاق ہے اوہ نہ آپ ہی قتل کیتے ہیں امام حسین ہوں رو پٹ کے گناہ پہ بخشوان دے جائے جی قتل کر کے تے ہون رو پٹ کے گناہ پہ بخشوان ایدہ مطلب ہے ایک گل تے ملا تم ہی من گیا نا رون پٹن نال گناہ بخشوین دے نے ہائے ہائے اچھا میرا ملک مناظرے دا متحمل ہی نہیں کہ میں تے کھلو کے مناظرے کران تے دلیلان دے ہاں اے ویڈیو کیمرے نے جناب ایتھے ہی مکنے ہاں جے تیرا یقین ہے شیعہ قاتل
تے ٹھیک تو آنے اسی قاتلاں تے رو پٹ کے بخشوانے تیرے نزدیک اسی قاتلاں دووے گھر کھلو جانا ایک پاسے شیعہ ایک پاسے توں او ویڈیو کیمرے دوان دے مووی بنایا اسی میں حسین دے قاتل تے لعنت کرنے ہیں تو ہی حسین دے قاتل تے لعنت حسین دے قاتلاں تے لعنت کرنے اسی آنے ہیں حسین دے قاتلاں تے لعنت تم یا حسین دے تیرے نزدیک اسی قاتل تے لعنتوں پڑھی لکھی شاید جنہوں نام ولدیت دسن دی لوڑ ہے ایڈریس محلہ سوسائٹی پوسٹ کوڈ کوئی شاید ستاں پشتہ میں چوی لعنت ہوئے تے ست والے مار کے لعنت ٹھک جا لگے تیرے نزدیک اسی قاتلاں اسی آنے ہیں حسین دے قاتلاں تے لعنت تم یا حسین دے قاتلاں وہ کیمرے آڑا کو آن دے فیس ریڈنگ کرے مووی بنائے ویکھے لعنت پاندیاں چہرہ لندہ کدھے آئے فرش کے رہا ہوں تے ایک گل میں اور کرنا چاہنا پھر جے لعنت شروع کیتی نا پھر جس لئے لعنت کرنی ہے نا حسین دے قاتلہ پھر پابندی کوئی نہیں حسین دے قاتلہ تے لعنت سات پشتاں اتوں شروع کریے یا سات پشتاں تھلو پھر تم اعتراض نہیں کرے اگر قاتل ایسی ہیں تو پھر لعنت تم پاسی میں پانے ہیں پھر ویکھنے ہیں لعنت کی دے بیڑے جان دی اچھا پھر ایک اور اعتراض ہے اے بددعائے نے ہاں ٹوٹ جانے اچھا پھر دن جی اے امام حسین دے سزا یافتہ لوگ اے بددعائے لوگ نے انہوں سزائے اے آئے بھی پٹ دے جانا بھی پٹ دے کھلیاں گلہ نے گھر دووے بیٹھے اور رینج نہیں ہونا ڈنڈی مارا میں رسول دی نسل چنا ہوں ذاکر نہ سمجھ من سید سمجھ من تیرے نزدیک اے ساڑی سزا ہے انہاں بددعائے اے پٹ دے آئے پٹ دے جان گے انہاں سزا ہے ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں شجاعت پورا لیا شریکان دی سزا بدائی دیئے روٹ گھٹائی دا نہیں ہے آئے آئے ایک ایسی سزا ہے ایسے چون وادن اوئے نہ ڈکو جی پچھلی باری ایس گلی کو نہیں آئے جی ساڑی سزا ہے ایسے چونا پورے پنڈی پھراؤ موٹر وے تینوں لے جو پٹن مرن سزا ساننے تکلیف تینے سزا ساڑی یہ پریشان ہوں اگر ماتم ساڑی سزا ہے تو سزا بدا میں حیران اس ماتم دا موجزہ کی اے ماتم ہاتھ میرے سینہ میرے ساٹھ ایتھے درد تین کیوں ہیں بھائی میرا مقصد کو تین ماتمی بنانا نہیں نو 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 کدی بھی نہیں سجدہ بھی اس وقت تک نہیں جب تک ایتھو نہ ہو ساڑھے آنکھیں لا کے انڈر پریشر ہو کے ماتم نہ کری جس طرح کسی دے انڈر پریشر عبادت نہیں ہوندی ماتم ہی نہیں ہوندی میرا مقصد تو تین ماتمی بنانا ہے لیکن میں خود ماتمی ہوں نا ماتم دیاں دلیلہ دینا تو میری ڈیوٹی ڈیفنس دفاع میری ڈیوٹی اس سے کم دی تنخواہ رسول اللہ پتر سان روز دیں گا میں اپنے مذہب کا دفاع کرنا اس دا طریقہ ہے جناب کہ اپنا معاشرہ اپنا محلہ اپنی سوسائٹی خراب نہ کریے اس دا آسان سلوشن ہے کہ تراوی شیعہ کوئی نہیں ماتم سنیہ کوئی نہیں تراوی شیعہ بدت ہے ماتم سنیہ حرام ہے اس دا طریقہ ہے سلوشن ٹیکنیکل حل ہے تراوی والا ماتم والے کچھ نہ آکھے ماتم والا تراوی والے کچھ نہ اپنے آپ کو سمجھاؤ ماتم گناہ ہے کرنے والے واسطے تراوی بدت ہے پڑھنے والے واسطے تراوی والے کو ماتم دا سوال کو نہیں ہونا ماتم والے کو تراوی دا سوال نہیں ہونا پلیز برداشت پیدا کرو تے تراوی والا ماتم والے نہ ڈکے ماتم والا تراوی والے نہ انج ویسے میں بڑا سوچے کہ پاکستان دی ہسٹری چ اج تک علاقہ بیٹھے پنچایت بیٹھی ڈیرے دار پڑھے لکھے ڈاکٹر لائر وکیل بیٹھے میں چیلنج کر رہے ہاں پاکستان دی تاریخ یا 1400 سال ہسٹری کربلا تو لے کے اج تک
کسے صوبے دے کسے ضلع دی کسے تھانے FIR شیعہ کٹوائی ہوئے رمضان شریف جی پچھلے سال اے 9 پڑھ دے رہے جے ایس واری 11 وہ یار سن کوئی تکلیف نہیں تسی 100 پڑھو تہاڈی عبادت بھائی کرو اج تک شیعہ دی طرفوں کوئی FIR نہیں پچھلی باری نہ 11 پڑھیاں سن ایس واری 21 شروع کی تھی میرے بھائی تہاڈی عبادت یار اللہ تو نصیب کرے بلکہ میں آفر کر رہا اشفاق جیو میں آکھیا جملہ لازمی پڑھی تو میں پڑھن لگا میں جتھے پہ پڑھنا میں آفر دے رہا کہ اسی رمضان اچ فارغ ہونے اسی تراوی نہیں پڑھ دے میرے سنی بھائی تہاڈی عبادت اسی نہیں پڑھ دے مطلب نہیں تہاڈے ہتھی پہ جائے میں اتھوں تک آفر دے رہا ساڈے اتنی فلیکسیبلٹی ہے ساڈے اتنے ذہن کشادہ نہیں تسی تراوی پڑھو اسی ماتمی نوجوان دینے ہاں اسی تہاڈوں سکوٹی دینے دین تے ایدہ نہ ہے نا اسی نہیں پڑھ دے دیتا مطلب تو ان پڑھنا دی بھئی تو اڈی بات ہے تسی پڑھو اسی چونکہ نہیں پڑھ دے اسی مسجد بار تو ان سکوٹی دینے اسی ماتمی جوان کھلوا دینے تو اسے آرام نہ پڑھو کوئی دہشت گرد آئے گا مارن آئے گا سن مار کے تو اڈے لے میں ہوائی بات نہیں کر رہا میں تم دے دینا سکوٹی من کال کر لو میں اس علاقے دے مومنین واقعاں گا جی فلاں مسجد ہی جاؤ اسی نہیں پڑھ دے اسی تو ان سکوٹی دینے یار تے اتنی تسی بھی گنجائش پیدا کر لو ساڑھے ماتمی جلوساں نو سکوٹی نہ دیو ڈکو تے نہیں نا ڈکتے نہیں مہربانی بھائی مہربانی زندگی اللہم صلی اللہ بہت شکریہ میرے بھائی اسی تو انو کھونا نہیں چاندے اسی دووے ایکاں اور میرا جڑا تجزیہ ہے میری جڑی نظر ہے ذاکری آلی میں جڑا ویکھے جنت دے نیڑے نیڑے اسی دو ہی رہ گئے سنی شیعہ تراوی آلے ماتم باقی دور نکل گئے تھوڑا جلدی کرو بہت شکریہ میں جڑا تجزیہ کر رہا نا میری بات کوئی حتمی نہیں لیکن میں جو سوچ رہا اگر جنت دے چانسیز ہیں نے تو ساڑھے دو فرقہ سنی کیوں پوچھو کیوں اس واسطے کہ باقی سارے برود آلے ہو گئے نے درود آلے اسی رہ گئے تے اللہ برود آلے نال نہیں درو ان اللہ و ملائکتہ تے جے اسی دووے گھر ریڑ کھڑ کے اوکھے سوکھے ہو کے دووے گھر ٹور جائیے جنت جنت اگر اسی دووے گھر ٹور جائیے سنی شیعہ فار ایگزامپل یہ مثال ہوندی ہے مثال حقیقت نہیں ہوندی اگر اسی ٹور جائیے دووے گھر جنت اتھے تے کٹھے رہنا گے من لگ دے کونی صلاح ہو بولو اگر اسی دووے گھر جنت ٹور جائیے کٹھے رہ لو دے جنت تے مہربانی کرو مر کے جنت جا کے کٹھے رہ سکتے ہو زندہ رہ کے ایتھے جنت کیوں نہیں بنا لینا پیار کرو ایک دو جنت نفرت نہ کرو محبت کرو یار میرے پیغمبر دا دین نفرت نہیں محبت ہے کسی دا دکھ ونڈانا دین ہے کسی دا دکھ ودانا دین نہیں کسی دکھائیں چھ سیری بننا او دا بھار چوا لینا نفرت کر کے تاڑی مار کے کفر دے فتوے لانا ہے کوئی دین نہیں اسی ایک مصطفیٰ دے امتی ہیں یار سکھ بھی تے ساڑے ملک ایران انہوں نے کسی برداشت کرنے اسی تے پھر کلمہ پڑھنا لیں تھوڑی جی نفرت ختم کرو قسم خدا دی تیرا ڈیرہ جنت بن جائے تیری سوسائٹی جنت بن جائے تو دو جنال پیار کر سینے نہ لاؤ یار ایک دو جنوں نفرت کر چلو اتنے سال نفرت کر گزارے 10 سال پیار نال ویکھو کتنا لطف ہے
ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਤਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਤਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਮ ਦਾ ਤਲਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ। ਮਾਤਮ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। परसों चौथ बड़ी फौग आई, रस्ते च मैं वेख्या एक्सीडेंट होया, डेड बॉडी पई है रोड उत्ते, बिल्कुल साडे पहला एक्सीडेंट है, अजे 1122 वाले भी नहीं आए। मैं रुकिया, ओए होए की होया? उन्हें आखिया जी मोटरसाइकिल गड्डी च लगे, बंदे दोवां दी डेथ हो गई। ओए होए करके मैं लंघ गया, तुसीं भी लंघ गए हो, मुसाफर लंघ रहे, डेड बॉडियां पईयां ने, अफसोस सारे कर रहे ने, रोंदा कोई नहीं पिया। तुरदे लंघदे लंघदे जे मरण वाले दी भैन लंघ पवे, मेरा सुन्नी भाई, मेरा तेरे ते सवाल है, वो भी ओए होए करके लंघ जाएगी। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। उन्होंने चादर का ही होश नहीं रहना, जुतियां किथे ने कोई पता नहीं, बुरका किथे, उत्थे ही दो हत्थर पिटन लग पे, मैं मर गई हूं। ते जेड़ी रोड ते भिरा दी लाश ते पिटदी है, बंदे के पुछण गया शिया, ओदा मातम ओदा मजहब दसदा है। बंदे पूछते ने के लगदी ने, उदे मातम मजहब नहीं दसिया, रिश्ता दसिया। इहदा मतलब है मातम दा तलक मजहब नाल नहीं, जितना साक है उतना सेक है। डेड बॉडी एक आई है, पूरा महल्ले दियां साड़ियां बहना दियां इकट्ठियां हो गई, ए हुण गया मोटरसाइकिल, ओए होए मर गया, सारा महल्ला वेड़े टुर गया। इन्ना जाके वेख्या मंजी पई है, लाश पई है, सारियां महल्लेदारां ने पिटदी या मां है, वो दूरों पता लग गया, ओ जड़ी सराणे खलो के दो हाथां नाल मातम कर दी, या मां है या बहन है। इहदा मतलब है मातम दा तलक मजहब नाल नहीं। ये ते गल्लां होणगियां रसूल दे सामने कचहरी च। रसूल तेरे कोल पूछेगा, तेरा मोटरसाइकिल ते डिग के मरिया ते पिटण लग पे, मेरा ते एक दिन च 72 मारिया गया। मेरे पुत्र दी वारी तू फतवे लांदा रहा। गैरा नहीं मारिया, इस घर नूं मुसलमाना मारे। मैं अलमैन दे दरम्यान, मैं अगे आख्या तू मैं ना जाकर समझ, मैं तेरे नबी दे खानदान चो, मैं सैयदा, मैं की झूठ बोल के ले जाऊंगा, मैं नहीं कल मरना, हो सकता है मेरी आखिरी होवे मजलिस। कुरान में सर ते रख देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। शुजातपुर वाले रसूल दियां धियां नूं काफरा नहीं मारिया, नमाजियां मारिया। थोड़िया बंदियां हाय कीती है, काबे दियां हाजियां मारिया, नबी दियां धियां नूं जुमे दियां नमाजियां मारिया रसूल। कुछ हाजियों ने मिलके काबा गिरा दिया। मजलिस हुसैन तेरे को पुछदी की, मजलिस हुसैन तेरे नाल मुतालबा की करदा। मजलिस हुसैन के बाद पता लगता है ऐसे इलाके च यजीद वाले कितने ने, हुसैन वाले कितने। हाथ बन्नन खोलन इशू नहीं, तरावी मातम इशू नहीं। 10 मिनट पहले मैं सदके आऊं, हाथ बंद खोल कोई बहस नहीं। 10 मिनट पहले रोजा छोड़, 10 मिनट कोई बहस। बहस है कि तू कलमा रसूल दा पढ़ के मुसलमान केड़ा है, 9 लाख वाला मुसलमान है या 72 वाला है, कातल नाल है या मकतूल नाल। करे यजीद बेनमाज, मेरे क्या यजीद बेनमाज
کوئی بیٹی بیٹھی ہے, کسی دی ماں بیٹھی, کسی بہن بیٹھی سی, آزادیاں بیٹھی جانے. تو میری تلی تے دولت رکھ, دنیا دی آکشا جوان بہن مٹی تے بٹھا, میں ٹھڈے مار دیاں دولت. انہوں نے اسی مٹیاں تے بٹھایا, اسی لے جانے گھر لے جانے, امام بارگاہ نو تالے لا دینے. ختم. آج دے بعد ملک اچ مجلسانی میں سید وعدہ کر رہے ہیں, میں مجلس مکا دینے. کیرے مجلس نہیں ہوئے گی, کیرے جلوس نہیں ہوئے گا, کچھ نہیں ہوئے گا. میں سیدہ ایک میرا مطالبہ ہے, میں کر سکنا ممبر پر مجلسہ میں مکا دینا. اٹھو کلمہ پڑھ کے ساڑھا سیدان دا نقصان پورا کر, 50 معامل واپس کر. نہیں تھوڑیاں بندیاں ہائی کی تھی, یہ معامل خالی نہیں, وچ سیدزادیاں بیٹھیاں نے. تیرا پتر باہر لے ملک مرے, تو باڈی منگا لے, 3 پتر پیارے نے, سیدہ نو زینب نہیں پیاری. توڑا ماتم قبول ہوئے, توڑا ماتم قبول ہوئے. ایک وین کرا, مجلس ایتھے بھی چھوڑا مطمئنہ, میں پڑھ لئیے, میرے بادشاہ راضی رہنا. میرا مولا میں کنجوسی نہیں کی تھی, مولا میں جو آئی میں پوکا پہنچا, جتنے جو آئی میں منت نہ دی کی تھی, میں سختی نہیں کی تھی. یا رسول اللہ میں تیری امت کے ہاتھ بننے نے, میں سیدہ یہ میرے تے یقین کر جان. کتنا مارے آنے, 2.25 سال بعد واپس آئیے, سب کے بھیرا پہچانے ہی کوئی نہیں, سب کے بھیرا نہیں پہچانے. ساڑھے ملک کی چک اپنی تقسیم ہے, پھر اپنے نظام ہے. جڑا غریب ہے بہت غریب ہے, جڑا امیر ہے بہت امیر. امیران دیاں دیاں تے چھوڑو نا, اندر تے مزاج ہی ہو رہے ہیں نا. جس جمدیاں پیو دی پراڈو ویکھی, مٹی تے پیر ہی نہیں رکھیا. وہ تے فنکشن شادی ہے, ایک دن ہی 2 لباس بدلن گی. پہلے ٹائم لباس ہو رہے, اس سے دن پچھلے ٹائم لباس ہو رہے. دس دیئے میرے پیکے بادشاہ, میرے بھرا بس دے, میرے صاحب ریڈے امیر نے, چلو حدود اندر ہے کہ سبائش کرن لائنو اجازت دیتی ہے. امیران دیاں دیاں تے دن ہی 2 لباس بدل دیاں. غریب تو غریب دی بھی دی ہوئے, چوکھے غریب پیو دی دی, ریڈی لاندہ ہوئے دا پیو, مر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا ہے. غریب تو غریب دی بھی دی ہوئے, 8ویں 10ویں دن تیوں بھی لباس بدل دیئے. لے ہسویں تے حسال ہے, رونے تے رول ہے. بہن 18 بھیراوان دی آئیا, دھی امیر المومنین پیو دی, 2.25 سال بعد مدینے آئیے. آن دی ماں دے اوہی کپڑے آن دے, او تیریاں بہناں دیاں استا آن, او تیریاں دیاں دے پردے آن. یار کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی, زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹے. شیعہ سنیاں 8 ربیع الاول, مدینے دیاں گلیاں چلان پیاندہ یا مدینے آلیاں, گھرائیں ٹور جاؤ, دروازے بند کر لاؤ. زینب اجڑ کے آ گئی. میرا سنی بھائی جڑی 28 رجب دی دیگر ٹوری آئی, چڑھان آلے قطار پھراوان دی آئی. اج ولی ہے لہان آلا کوئی نہ, پیغمبر دی قبر نال کھجور یا بیری دا درخت آئی. زخمی علی دیاں دیاں درخت دا آسرا لے کے لتیاں, قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے. نانا دسنائیاں دین بچ گئے, نانا پتر تیرے کربلا رے شام میں کلی گئیاں. نانا تیری قسمیں دعوت ذل شیرائی شہر مکائی, تسی آکھے آئی کون ہے دینی چ میری مدد کرنا آلا. میرے پیو باں کھڑی کر کے آکھے یا نانا سرک یا رسول اللہ, اللہ دا رسول میں علی تیری مدد کر سا. دعوت ذل شیرہ تو لے کے فتح مکہ تک میرا نانا. بدریچ میرا پیو لڑیا ہے, احدیچ میرا بابا علی لڑیا ہے, خندقچ میرے پیو جنگا کیتیاں نے, خیبر یہودیاں نال میرے پیو فتح کیتی ہے, حنود نال میرا بابا لڑیا ہے, یہود نال میرا بابا لڑیا ہے. فتح مکہ لے دن توڑے موہنیاں تے چڑھ کے بتروڑے میرے پیو. 23.5 سالہ چنانا پیو میرے دی تلوار چلیے, دین تیرا بچدا رہا, توحید او دی بچ دی رہی, ویر میرے پیو دا وددا رہا. قبر تے ہاتھ رکھ کیا دیئے نانا, 23.5 سالہ دے بدلے زینب چھتیاں شہرہ چ دے.
نانا اتنا بندیاں تیرے پترانو نہیں مارے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کرو ماتم علی دیاں دیاں دا کوئی گناہ نہیں تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہو نانا تیرے پتر کربلا رے شام میں کلی گئی ہوں نانا میرے قد دا پیو نو نہیں پتا نانا میں ویرا نال کدی نہیں بولی نانا میں تیرے دین دی خاطر شرابیاں نال بولی نانا پیو بختاں چوے تے دیاں نو بڑے مان ہوندے شجاعت پورا لیا علاقے دے شرفا بیٹھے ہو دیاں بہنا پئیاں سن دیاں وزیر اعظم دی دی ہوئے ایم این اے ایم پی اے دی دی ہوئے یونیورسٹی پڑھ دی ہوئے من قرآن دی قسم دے زمین تے پیر نہیں لگ دے پورے کالج نو دس دیئے میرا پیو وزیر اعظم ہے میرا پیو ایم این اے کسے نو اوکھی بڑے میں فون کرو میں کال کرا اتھے گڈیاں دیاں لینا لگ جان جرت ہے کسے دی کوئی میرے علوے یار اسی نکے نکے ذاکر ساڑھا خاندان کنڈ پیچھے بے کے فخر کر دے سعودے رشتہ دار من قرآن دی قسمیں میریاں چار دیاں نے گھر بے کے اتنیاں مطمئن انہاں پتے ساڑھا پیو پورے ملک اچ کونے کونے پڑھ دے جتھے ٹر جان انہاں بڑا مانے شیعہ تے جتھے تو اللہ نہ کرے ایتھے آ جان انہاں نہیں پتا ایک ایڈا شہر ہے انہاں بیکھیا بھی نہیں انہاں تے بیکھنے علم آلہ گھر کھڑکاؤ انہوں دسو سی اقبال شادیاں دیا انہاں تو اڈا بوا کھڑکانا ہے تُسی نکل کے میری دیاں دے سر کج لینے نے من قرآن دی قسم 8 ربیع الاول یا دیئے نانا پیو بڑھاوے دیاں نو مانو دے نانا میں تیرے امتیاں دے بویاں کے کھلو کیا کھے چادر دیو نانا حصائی دے دے رہے تیرے امتی میرے برکے اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی اللہ مان میں صدقے ہوں نانا پیو بختہ چوے دیاں مان کر دیاں نے نانا میں تیرے تے بڑے بڑے مان نانا میں تیرے امتیاں نو تیرے نان دے واسطے تے چادر منگیا حصائی میں دین دے رہے تیرے امتیاں میرے برکے لٹے نانا تو تے شریعت بڑھائی آئی ایک حیوان دے سامنے دوجہ زبا نہ کرو اور جانوران دے ساس کرنا لیا میں سکی بہن آئی میرے سامنے میرا بھرا ماریا میں 70 قدم تے منتہ کر دی رہی ہیں نہ مارو دے چھوڑا میں نالا کوئی نہیں نانا میں تیرے پتر دی کی نشانی لے آئی ہوں اتھے چھوڑا لگا میری توقع تو زیادہ رو لے کیڑی نشانی شیعہ دا بچہ جان دے میں سنیاں سمجھاوا او کمی جڑی دا محرم دی دیگر شبیر منگ کے پائی آئی اما دی جائی میں کوئی پرانی پوشاک دے گل بائی پاک کیا دی او عرشان دیاں پانا لیا پرانی کیوں دے وا فرمایا قاتل بڑا بے غیرت ہے مطا میرا کفن بچدا ہوئے لیکن مسلمانہ یارہ محرم حسین دی کمیز بھی لٹ گئی لٹ شام پہنچی شام فتح ہوئی تے آلیاں بھرا دی کمیز مل گئی تقریباً مک گئیاں گرمیاں سردیاں بنا لیاں اس سڑیاں پردیدار خاندان دے سردیاں لے لباس کڈن گیاں گرمیاں لے رکھ دیں گی اللہ نہ کرے شجاعت پورا لیا پرانے خاندان دے لباس کر دے بہن دے سامنے موئے بھرا دے کوئی لباس آ جائے کہ آلت ہوندی اس بہن دی میں نے ممبر دی قسم 28 ربیع الاول آئی نانے دی قبر تے حسین دی کمیز رکھی ہے شجاعت پورا لیا کمیز دی کیڑی آلت آئی یسرب حل اللہ پیا قبر نو زلزلہ آیا قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا حوصلہ کر دن دا وقت ہے میں تین پتر دی کمیز رکھائی ہے کتی رات ویلا ہویا زینب اپنی کمیز لے کے آس نانا پھر ویکھی امتیاں تیرے پترانو زیادہ مارے یا تیریاں دھیانو رو رو کے پیا دیئے میرے سر تے زخم ننے سے آگے تے میری چادر زال ملائی ہو میں جھن دی رہیاں لعنت اللہ علیہ